ابھی تک تو جو کلیئرٹی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستانی ملوث ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے یہاں کیوں اس پہ، یعنی ہم خود ڈیفینسو ہوئے ہیں. ہمیں اتنا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خود سعودی میڈیا جو ہے، میں آپ کو یہ ٹویٹ دکھاتا ہوں. یہ ایک ڈاکٹر جابر سویت ہیں. ڈاکٹر جابر سویت جو ایک معروف سول انجینئر ہیں، ریاض کے ہیں، ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کی. پہلا کام انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک پاکستانی جدہ کے اٹیک میں ملوث پایا گیا ہے، یہ صرف جدہ میں ملوث ہیں، باقی جو مدینہ منورہ میں یا القطیف میں جو دھماکے ہوئے اس میں کسی پاکستانی کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ جو 12 پاکستانیوں کو انویسٹیگیشن کے لیے اریسٹ کیا گیا ہے، وہ صرف انویسٹیگیشن ہے، وہ کوئی ملوث نہیں پائے گئے کہ کسی دھماکوں میں. تو ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی ملوث نہیں پائے گیا اس طرح سے پاکستانی جو ہے. اور دوسری بڑی اہم بات میں آپ کو بتا دوں، سعودی میڈیا نے کوئی اتنی بڑی کوریج نہیں دی کہ ایک پاکستانی پکڑا گیا ہے. 2 دن تک تو انہوں نے نام بھی، نیشنلٹی بھی نہیں بتائی کہ یہ پاکستانی ہے بھی یا نہیں. اس کے بعد بھی آپ دیکھیں جو ہیڈ لائنز تھی اخبارات کی، ایک میں آپ کو ہیڈ لائن دکھاؤں، یہ عرب نیوز کی ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے فوکس رکھا سعودیوں کے اوپر کہ سعودی پکڑے گئے ہیں. اور بعد میں بھی جو ان کی انٹیریئر منسٹری ہے، انہوں نے جو تصویریں ریلیز کی بعد میں، ایول فیسز والی تصویریں، اس میں بھی انہوں نے اس پاکستانی کا نام اتنا نہیں رکھا. تو اتنا ملوث نہیں پائے گئے. اب میں آپ کو یہ ٹویٹ دکھا رہا تھا ڈاکٹر جابر السویت کی، بڑی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے انگریزی میں ٹویٹ کی، اور وہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں کہ جس نے بھی یہ پلان کیا ہے، یہ دھماکے جو 3 ہوئے ہیں، یہ پلاننگ جس نے بھی کی ہے، اس کا مقصد تھا ایک پاکستانی کو بیچ میں ڈالنا. مقصد تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کیا جائے. اور یہ ایک سعودی ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں یہ چیز، اور انگریزی میں انہوں نے لکھا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ سعودی انویسٹیگیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ جو مواد استعمال کیے گئے دھماکوں کے اندر، تینوں جگہوں پہ، مدینہ منورہ کے اندر، جدہ میں اور القطیف میں، ایک ہی میٹیریل تھا دھماکوں میں جو استعمال کیا گیا. اور سب سے مزیدار بات، جو پاکستانی والا ہے اس پہ بڑے انٹرسٹڈ ہیں سعودی انویسٹیگیٹرز. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود شک اب ہمیں ہو رہا ہے کہ یہ گیم کچھ اور ہے، کیونکہ آج تک کوئی پاکستانی کبھی بھی کوئی نیشنل سیکیورٹی ایشو میں سعودیہ میں ملوث نہیں پایا گیا. اچانک سے ایک بندہ، اور سعودیہ میں بڑی سخت، یعنی انٹیلیجنس، پولیس، بڑی سخت سیکیورٹی ہے، اور اچانک سے ایک پاکستانی اٹھ کے آ جائے اور وہ استعمال ہو جائے کسی کے ہاتھوں، تو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز جو سعودی انویسٹیگیٹر بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ داعش نے کیا ہے. داعش از ون آف دا مین سسپیکٹس. داعش جو ہے وہ از ون آف دا مین سسپیکٹس، لیکن داعش اونلی سسپیکٹ نہیں ہے، اس میں پاسبلٹیز ہے. دیکھیں نا، آپ کے مدینہ منورہ کے اندر جس نے دھماکہ کیا ہے، جو 26 سال کا سعودی لڑکا ہے، 26 سال کا سعودی لڑکا جو ہے، یہ پہلے بھی پکڑا گیا ہے، لیکن یہ کبھی بھی شدت پسندی میں ملوث نہیں پایا گیا. یہ ایک ڈرگ ایڈکشن میں پکڑا گیا تھا پہلے بھی کئی دفعہ. تو ایک ڈرگ ایڈکٹڈ شخص جو ہمیشہ ڈرگ ایڈکشن میں پکڑا گیا ہے، وہ اچانک سے جا کے مدینہ المنورہ میں ایک گیٹ کے سامنے جو حرم ہے اور جو روضہ ہے، جو مسجد نبوی کا، وہاں پہ دھماکہ کرے اچانک سے. تو یہ، اور پھر پاکستانیوں کو ایک ملوث کیا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 3 دھماکے ہوئے ہیں، اس میں سب سے مضحکہ خیز جو دھماکہ تھا وہ جدہ والا، جس میں پاکستانی پکڑا گیا ہے. کیونکہ وہاں پہ کیونکہ وہ ایک پارکنگ لاٹ تھا، اور جس نے جو دھماکہ ہوا ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ انیکسپیرینس شخص ہے. اور جس طریقے سے وہاں پہ کھڑا ہو کے دھماکہ، مطلب بہت دور تھا وہ امریکی قونصلیٹ سے. تو سعودی انویسٹیگیٹرز بھی کہہ رہے ہیں یہ ہمیں لگ رہا ہے یہ کوئی ڈائیورژنری ٹیکٹک ہے، اور یہ گیم کچھ اور ہے، اور اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. داعش از ون آف دا سسپیکٹس، ناٹ آل. سعودی انویسٹیگیٹرز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلحہ جو ہے کہاں سے آ رہا ہے. ہمارے پاس 3-4 فرنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری ایک فرنٹ یمن کے ساتھ ہے، ایک فرنٹ جو ہے وہ بحرین کے ساتھ ہے، ایک فرنٹ جو ہے وہ عراق کے ساتھ ہے. عراق کے اندر 2 طرح کے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف باتیں وہاں پہ لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ایک داعش ہے، اور ایک وہاں پہ وہ ملیشیا ہیں جو ایران سپورٹ کر رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں ہم دونوں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بحرین کے اندر بھی وہاں پہ خلفشار ہے، اور وہاں پہ بھی پراکسی وار ایک چل رہی ہے. پھر یمن ہے، وہاں پہ بھی ایک پراکسی وار چل رہی ہے. اور پچھلے 4-5 ہفتوں کے یا 6 ہفتوں کے اندر داعش یمن میں جو حوثی ملیشیاز ہیں اور بھی ملیشیاز ہیں، وہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے. تو یہ بہت بڑی وسیع انویسٹیگیشن ہے، اس پہ کوئی بھی جلد بازی نہیں کرے. سعودی خود کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی نہ کریں. رہی پاکستانیوں کی بات، تو ایک دھماکہ سعودی میڈیا نے فوکس، میں نے آپ کو دکھایا تھا، سعودی میڈیا نے فوکس نہیں کیا، ہیڈ لائنز میں بھی فوکس نہیں کیا. اور سب سے مزیدار بات یہ کہ وہاں کا ایک صحافی ہیں حسین الحربی، انہوں نے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا کہ یہ جو اگر ہے بھی پاکستانی جدہ میں،
تو پاکستانی پریشان نہ ہو. ہم سعودی اس کو نہیں یاد رکھتے, ہم اس پاکستانی کو یاد رکھیں گے جس نے 14 سعودیوں کی زندگیاں بچائی تھیں. یہ کون ہے وہ پاکستانی؟ یہ اس رپورٹ میں دیکھیں وقار ملک صاحب کی. فرمان خان اور عبداللہ خان دونوں ہی پاکستانی شہریت کے حامل تھے, تاہم دونوں کے درمیان قربانی اور غداری کے حوالے سے ایک بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے. ان میں سے ایک نے اپنی جان پر کھیل کر 14 افراد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا, جبکہ دوسرے نے بے قصور لوگوں کی جان لینے کی کوشش کی. فرمان خان نے اپنا نام سنہرے الفاظ سے درج کرایا اور جدہ میں اس کے نام سے ایک سڑک بھی موسوم کی گئی ہے. یہ اقدام فرمان خان کی بہادری اور قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے سلسلے میں عمل میں آیا. پاکستان کے اس قابل فخر سپوت نے 2009 میں جدہ میں سیلابی ریلے کے اندر سے 14 افراد کو نکال کر بچایا تھا, جبکہ 15ویں شخص کو بچانے کے لیے جاتے ہوئے فرمان زندگی کی بازی ہار بیٹھا. سعودی شہریوں کی جانب سے فرمان کی قربانی کو بھرپور طور پر سراہا گیا. دوسری جانب پاکستان کے شہری عبداللہ گلزار خان نے بے قصور لوگوں کو ہلاک کرنے کی کوشش میں جدہ شہر کی ایک مسجد کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا. سعودی عرب میں فرمان خان کی قربانی کو تو ہر سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی, مگر دہشت گرد عبداللہ خان کے حوالے سے یکسر مختلف موقف اپنایا گیا. اس دہشت گرد کارروائی کو اس قوم کے ساتھ عمومی طور پر کیسے جوڑا جا سکتا ہے جس کے کسی ایک فرد نے اس کبھی ہی عمل کا ارتکاب کیا ہو. اگرچہ عبداللہ خان نے اپنی بیوی اور والد کے ساتھ اہلیان جدہ کے درمیان 12 سال گزارے تھے, عبداللہ خان نے خود کو داعش کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا. پاکستان کا اصل اور خوبصورت چہرہ فرمان خان تھا, فرمان خان ہے اور فرمان خان ہی رہے گا.